آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ لڑکوں کر دیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کعبہ میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتہ تھا ایک نبی آنے والے ہیں جو انصاف قائم کریں گے۔ یہودی نبی پاک کا ایسا انتظار کر رہے تھے جیسا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخرکار 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی دن کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت ٹوٹ گئے۔ پارسیوں کے مندر میں لگی ہوئی آگ جو وہ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے خود بخود بجھ گئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت سچے اور ایمانت دار تھے، اس لیے عرب کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ایک عزت دار خاتون حضرت خدیجہ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے یہ پیغام قبول کر لیا اور ان سے شادی کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگے اور غار حرا میں جا کر عبادت میں مصروف رہتے۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت علی اور حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ دوسری طرف عرب کے وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے آپ کے دشمن ہونے لگے، لیکن ہر موقع پر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈارن سمجھائی۔ 690 عیسوی میں ایک ہی سال میں آپ کے چچا اور حضرت خدیجہ وفات پا گئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکیلے پڑ گئے۔ اس بات کا عرب کے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور آپ کے خلاف ہو گئے اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ تب بھی نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ کو آفر دی اور آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس طرح مکہ میں جو چند لوگ اسلام لائے تھے انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی۔ یہ ٹوٹل 70 یا 80 لوگ تھے۔ آپ نے سب سے آخر میں ہجرت کی۔ مکہ کے کافروں نے پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے پہلے نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ مکہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جہاں قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ ہر قبیلہ اپنے ممبر کا ساتھ دیتا تھا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو آپ کا قبیلہ بنو ہاشم جو مکے کا سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر ابو جہل نے پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ انہیں شہید نہیں کر سکتا تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے قبیلے مل کر ان کو شہید کرتے ہیں، پھر بنو ہاشم ہم سب قبیلوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو چوز کیا گیا اور یہ 11 لوگ آدھی رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کر پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارتھ کی طرف نہیں بلکہ مکہ کے ساؤتھ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے 500 کلومیٹر دور ایک غار میں پناہ لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کو ضرور ڈھونڈیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح ہی ابو جہل اور ابو سفیان نے اعلان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام مکہ والوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ یہ انعام سنتے ہی بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف نکل گئے، لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے تو بہت سے لوگ دوسرے راستے کی طرف بھی نکلے۔ ایک گروپ تو آپ کے غار کے بالکل قریب پہنچا لیکن وہ آپ کو ڈھونڈ نہ سکا اور واپس چلا گیا۔ پھر ابو جہل اور ابو سفیان نے حضرت علی پر بہت ظلم کیا لیکن حضرت علی نے کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور وہاں ان کی بیٹی حضرت اسما سے پوچھا لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ ابو سفیان نے بہت زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی ہڈی ٹوٹ گئی لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ اتنی انسٹرکشن کے باوجود حضرت اسما نے 3 روز تک غار میں کھانا پہنچاتی رہیں۔ آخری 3 روز بعد آپ غار سے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے پہلے ہی سے ایک شخص سے بات کر رکھی تھی اور اس کو 2 اونٹ بھی دیے تھے کہ ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ اونٹ بھی لانا۔ اس بندے کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ یہ آدمی مسلمان بھی نہ تھا لیکن اس کے پاس ایک خاص سکل تھا۔ انہیں عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستے پتہ تھے جسے باقی عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی۔ اس وقت پورا عرب آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا ان کی سکل کی بنیاد پر۔
جیسے ہی عبداللہ بن اریقط اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا، میں اس شرط پر اونٹ پر بیٹھوں گا جب میں تمہیں اس اونٹ کی پوری قیمت ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کٹن حالات میں بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ چھوڑا تاکہ تمام امانتیں لٹا کر مدینہ آئیں جو مکہ والوں نے آپ کے پاس رکھی تھیں۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کو مدینہ سے بالکل اپوزٹ راستے یمن کی طرف لے کر گیا۔ جب وہ مکہ سے بہت دور چلے گئے تو انہیں پھر مدینہ کی طرف موڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے نزدیک سے ایک بہت سیکرٹ راستے سے جو کوئی اور نہیں جانتا تھا مدینہ کی طرف روانہ کیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں کچھ دیر قیام کیا اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن مدینہ والوں نے آپ کا ایسے استقبال کیا جسے آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے خاموشی سے نکلے تھے، لیکن مدینہ والوں نے آپ کا استقبال ایسے کیا جیسے بادشاہ کا کرتے ہیں۔ مدینہ والوں نے ہر شخص کی خواہش سیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ میرا اونٹ جس گھر کے سامنے رکے گا میں وہیں قیام کروں گا تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کی ایسی ڈیسیجن کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد عرب کی ایک اسٹرانگ سٹی بن گیا۔ یہیں سے دنیا کے 3 کانٹیننٹ کے فیصلے ہونے لگے اور آج تک مدینہ کے انصار کی قربانی کو مسلمان کبھی نہیں بھولیں گے۔ پلیز سبسکرائب۔